دوستو، آج میں درود شریف کی برکت کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، کافی عرصہ پہلے مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ چنیوٹ کے علاقہ سے جہلم جانا پڑا۔ اپنے بس سٹاپ سے کچھ دیر کوشش کے باوجود بس یا ویگن پر سوار نہ ہو سکے کیونکہ 6 سواریاں تھیں۔ چنانچہ اگلے شہر تک رکشہ کیا، مگر وہاں سے بھی بس نہ ملی تو سرگودا تک رکشہ پر جانا پڑا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے درود شریف کی برکات کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل تعطا، سل تعطا، یعنی مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی نے درج کی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سامورہ تسوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مجھ پر درود بھیجنا تنگی کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ جلاء الافہام میں یہ روایت درج ہے۔ ہاں تو دوستو، اب آتے ہیں اس درود شریف کی برکت کے زبردست واقعہ کی طرف۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سرگودا تک ہم نے رکشہ پر سفر کیا، وہاں سے ویگن لے کر جہلم چلے گئے۔ جہلم سے واپسی پر پھر ہمارا تیز رفتار رکشے جو پاکستان میں چلتے ہیں اس پر اپنے علاقے تک جانے کا پروگرام بن گیا۔ جب ہم سرگودا سے نکل کر پل 11 سے پہلے والی پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو یکدم رکشہ کی کمانی ٹوٹ گئی۔ رکشے والا بھی پریشان ہو گیا اور ہم بھی پریشان ہو گئے۔ رکشے والا بہت اچھا انسان ثابت ہوا، وہ اپنی پریشانی بھول کر ہمارے بارے میں پریشان ہوا کیونکہ ہمارے ساتھ 3 خواتین بھی تھیں۔ رکشے والے نے سرگودا اپنے ایک ساتھی کو فون کیا کہ آؤ اور ان سواریوں کو چھوڑ آؤ۔ اس نے کہا آ رہا ہوں۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آیا تو پھر وہ رکشے والا سڑک پر کھڑے ہو کر بسوں اور ویگنوں اور رکشوں کو ہاتھ سے اشارے کر کر کے روکتا رہا۔ کیونکہ وہاں آبادی نہیں تھی اور سورج بھی غروب ہونے میں تھوڑی دیر تھی، ہم بھی پریشان تھے۔ جب کافی کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہوئی تو یکدم میرے ذہن میں آیا کہ درود شریف پڑھوں تاکہ خدا تعالیٰ پریشانی دور کر دے، اور ساتھ ہی میں سڑک کے کنارے پر آ گیا۔ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ابھی میں نے 3 دفعہ ہی درود شریف پڑھا ہوگا اور 4تھی دفعہ درود شریف نہیں شروع کیا تھا کہ سرگودا کی طرف سے ایک کرولا کار آئی اور ذرا آگے جا کر کار والے نے بریکیں لگا کر لائٹس جلا بجھا کر مجھے اشارہ کر کے بلایا۔ میں گیا تو اس میں ایک دوست جو میری ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر نہ وہ مجھے جانتے تھے اور نہ میں ان کو جانتا تھا، مگر ایک فیلڈ کی وجہ سے پہچان کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے جب صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا کہ شام ہو رہی ہے، آپ
خواتین کو میرے ساتھ بھیج دیں، باقی آپ تینوں مرد بس میں آ جائیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور خواتین کو بھیج دیا۔ اس پر رکشے والا بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ بس وغیرہ دیکھنے لگے اور میں نے درود شریف جاری رکھا۔ ابھی خواتین کو گئے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ سرگودا کی طرف سے ایک اور کرولا گاڑی آئی۔ انہوں نے بھی پاس سے گزر کر آگے جا کر بریکیں لگائیں، مجھے اشارہ کیا۔ میں وہاں گیا تو میری فیلڈ کے 2 اور دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ سارا سامان ڈگی میں رکھیں اور ہمارے ساتھ 2 بندے آ جائیں، تیسرا بس پر آ جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی 3 افراد تھے، مگر پھر پچھلی سیٹ والے دوست کہنے لگے کہ نہیں، تیسرے ساتھی کو بھی بلا لیں، ہم کچھ سمٹ جاتے ہیں۔ اس طرح درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے صرف 10 منٹ میں 2 کرولا گاڑیاں بھجوا دیں۔ ہم نے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر وہ رکشے والا دوست از حد حیران بھی ہوا کہ کس طرح 2 گاڑیاں ان کے لیے آ گئیں۔ دوسرے وہ خوش بھی ہوا کہ ہمارا سب کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ تو دوستو، دیکھا کہ درود شریف کی برکت سے خدا تعالیٰ نے غیب سے سامان کیا جس کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں تو خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت اور برکتوں کا اثر ڈالتا ہے اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اچھا دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ بھی اچھے واقعات آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں۔